احل لکم صید البحر وطعامہ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تو تھا کہ حالت احرام کے اندر انسان جو بری جانور ہے ان کا شکار کرتا ہے، اب اس کے لیے کوئی چیز حلال بھی ہے کہ احرام باندھ لیتا ہے، اور احرام باندھ لینے کے بعد کوئی شکار اس کے لیے حلال بھی ہوگا یا سارے شکار حرام ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شکار اس کے لیے حلال رکھا، احل لکم صید البحر، حلال کیا ہے تمہارے لیے سمندری شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاع لکم تمہارے فائدے کے لیے، وللسیارۃ اور مسافروں کے فائدے کے لیے، کہ سمندری سفر کرتے تھے، آپ سمندر کے اندر ہوٹلیں تو ہوتی نہیں کہ انسان کہاں سے کھانا کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ سمندر کے اندر انسان مچھلی کا شکار کرے، مچھلی کو کھائے، حالت احرام کے اندر شکار بھی کر سکتا ہے اور اس کو کھا بھی سکتا ہے۔ ویسے عام حالت کے اندر جب انسان احرام کی حالت کے اندر ہو تو وہ اگر کسی شکار کو ذبح کرے گا، جو خشکی کے شکار ہیں ان کو ذبح کرے گا، وہ مردار ہوتے ہیں، وہ حلال نہیں ہوتے، نہ وہ خود کھا سکتا ہے اور نہ آگے کسی دوسرے کو کھلا سکتا ہے۔ لیکن سمندر کے اندر اگر کوئی محرم آدمی احرام باندھ کر سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار حلال رکھا، اس کا کھانا بھی حلال ہے، شکار کرنا بھی حلال ہے، متاع لکم تمہارے فائدے کے لیے، وللسیارۃ اور مسافروں کے لیے کہ سفر کے اندر اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، وحرم علیکم صید البر اور حرام کیا ہے تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما جب تک تم احرام کی حالت کے اندر ہوگے، احرام پہنا ہوا ہوگا تو خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون اور اللہ وہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے سامنے جمع ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو بیت حرام ہے، قیام للناس لوگوں کے لیے قائم ہونے کی جگہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت اللہ شریف آباد ہے، کھڑا ہے اپنی اس حالت کے اندر، اس وقت تک دنیا آباد ہے۔ انسان آپ دیکھیں اس جگہ بیٹھے ہیں، نماز کے اندر آپ ہو تو آپ بیت اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ باہر اگر آپ ہوں، مسلمان بندہ ہر جگہ کے اوپر جیسے انسان پیشاب کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو اور منہ بھی نہ کرو۔ اب اس جگہ پر بھی بیٹھ کر انسان سوچتا ہے کہ میرا رخ کہیں بیت اللہ کی طرف تو نہیں ہے، یا میری پیٹھ کہیں بیت اللہ کی طرف تو نہیں ہے۔ تو بیت اللہ کے ساتھ مسلمان کا اس طریقے سے تعلق ہے کہ ہر وقت یہ بیت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ بیت اللہ آباد ہے، بیت اللہ آباد ہے تو لوگ نماز کے اندر بھی بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ آپ یہاں سے لاکھوں روپے لگا کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، تو مسلمان کی ایک محبت اس کے ساتھ قائم ہے، اور جس دن یہ بیت اللہ ختم ہو گیا اس کے بعد دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک حبشی بادشاہ ہوگا، اور وہ حبشی بادشاہ بیت اللہ کو گرائے گا۔ حضور نے فرمایا ایسے گرائے گا کہ اس کے ایک ایک پتھر کو الگ کر دے گا۔ جس وقت بیت اللہ شریف اس انداز سے گر گیا، وہ بادشاہ حبشی آ گیا، اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کی اور بیت اللہ کو گرا دیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے متصل بعد قیامت شروع ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسی کا مفہوم دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جب اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس وقت قیامت آ جائے گی۔ تو اس وقت کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، لوگ دین کے مخالف ہوں گے اس حد تک کہ بیت اللہ کے اوپر بھی چڑھائی کر دیں گے۔ تو جب بیت اللہ ختم ہو گیا تو اللہ کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو جو بیت حرام ہے، قیام للناس لوگوں کے قیام کی جگہ، کہ جب تک یہ قائم ہے تو لوگ بھی قائم ہے، دنیا بھی قائم ہے، اور جب یہ ختم ہو گیا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ واشہر الحرام اور حرمت والے مہینے یعنی حج کے جو مہینے ہیں، جب تک یہ ہے تو مسلمان تیاری کرتے ہیں، ان مہینوں کے اندر حج کی درخواستیں دے دو جی، احرام بناؤ، حج کے سفر کے لیے تیاریاں کرو، لوگ پہلے شروع کر دیتے، ان مہینوں کے اندر تیاری ہو جاتی ہے، لوگ سفر کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ مہینے ہیں تو اس وقت بیت اللہ بھی تو قائم ہے کہ لوگ ان مہینوں کے اندر تیاری کرتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ والہدیہ اور قربانی کا جانور، وہ بھی انسان بیت اللہ کی طرف روانہ کرتا ہے، وہاں پر جا کر حاجی قربانی کرتے ہیں۔
والقلائدہ، اور وہ جانور جن کے گلوں کے اندر پٹا ڈالا جاتا ہے۔ یہ پہلے زمانے کے اندر تھا کہ جب پیدل زمانے تھے اور لوگ سفر کرتے تھے حج کے لیے، تو اب وہ جانور ان کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں تھے آج کے زمانے کے اندر کہ وہاں پر ہی قربانی خرید لی جائے اور قربانی کر دی جائے، تو یہ پہلے روانہ کیا کرتے تھے، 2-3 مہینے پہلے اپنے جانور کو قربانی کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیا کرتے تھے، اور اس کی نشانی ہوتی تھی کہ اس کے گلے کے اندر ایک پٹا ڈال دیتے۔ اب وہ جس علاقے سے گزرتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ قربانی ہے جو بیت اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ وہ لوگوں کی فصلیں بھی کھاتی، لوگ اس کی خدمت بھی کرتے، پانی بھی پلاتے، اس کا احترام کرتے۔ عام زمانے کے اندر بھی، جہالت کے زمانے کے اندر بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے، جیسے بیت اللہ کا احترام تھا نا۔ لوگ جاہل بھی تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، اسلام بھی نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جہالت کے اندر بیت اللہ کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ اگر حرم پاک کے اندر کسی انسان کو اپنے باپ کا قاتل بھی مل جاتا تو وہ اس جگہ بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اس کا اتنا احترام جہالت کے اندر بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی نے جانور جس کے گلے کے اندر پٹا ڈالا اور اس کو روانہ کر دیا، لوگ اس کو دیکھتے کہ بھائی یہ کسی حاجی کا ہے جو حرم پاک کی طرف جا رہا ہے، وہاں پر جا کر اس نے ذبح ہونا ہے، تو وہ اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی نشانی تھی، جب تک اس طریقے سے قربانیاں چلتی رہیں گی تو بیت اللہ بھی رہے گا، لوگ بھی حج کے لیے جائیں گے۔ ذالک لتعلموا، اور یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ تاکہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اس بات کو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ بھی ذہن کے اندر ہو کہ جرم کریں گے تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس بات کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھ لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں ہے ہمارے رسول پر سوائے پہنچانے کے، کہ یہ ایک تبلیغ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، آپ نے وہ دین لوگوں تک پہنچا دیا، ہمارے نبی کی یہی ڈیوٹی تھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس چیز کا علم اللہ کے پاس ہے کہ کتنا اسلام کے وفادار ہو اور کتنا اسلام کے ساتھ تم دھوکہ کر رہے ہو۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، برابر نہیں ہو سکتا گندگی والا اور پاکیزہ، وہ برابر نہیں۔ ایک چیز گندی ہے اور ایک پاک ہے، یہ کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ گندی گندی ہوتی ہے، پاک پاک ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا زمانہ آ جائے جس کے اندر گندی چیزوں کی زیادہ جو ہے نا گندی چیزوں کا عروج ہو، جیسے ہمارے زمانے کے اندر کوئی برائی کرے اور برائی کا عروج زیادہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کس چیز سے بچیں۔ اب یہ چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ فتنہ بیان کر رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اس زمانے کے اندر آئے جب حالات کا رخ نبی کے مخالف ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اندر نبی آئے اور تبلیغ کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب سارے لوگ دین کے مخالف تھے۔ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ یہ سارے یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کام کروں۔ جب فتنہ عام ہو جائے، جیسے آپ دیکھ لیں آج کے زمانے کے اندر سر سے ننگے نماز پڑھنا یہ ایک بہت بڑی چیز بن گیا ہے۔ دیکھا دیکھی ہر بندہ سر سے اتار رہا ہے، کپڑا اتار رہا ہے کہ چلو جی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے۔ اب جب یہی چیز ذہن کے اندر ہے، ہر مسلمان ننگے سر نماز پڑھے گا تو یہ فتنہ عام ہو جائے گا، اور اس فتنے کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہوں گے جو اس چیز کو عروج دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اتنی طاقت دی ہے، وہ اپنے لیے اتنے قیمتی کپڑے بنوا سکتا ہے، تو کیا ایک ٹوپی نہیں لے سکتا، سر نہیں ڈھانپ سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ انسان سر کے اوپر کپڑا کرے، اپنے جسم کو ڈھانپے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ اب یہ چیز عام ہو گئی، فتنہ عام ہو گیا، ایک گندا فتنہ ہے، کوئی اچھا فتنہ نہیں ہے کہ انسان اسلام کے ایک جز کو چھوڑ رہا ہے۔ جب اتنا فتنہ عام ہو جائے تو آپ اس ہوا کو نہ دیکھو کہ سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کام کروں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، گندی چیز اور جو پاک چیز اچھی چیز ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف سنت ہے اور ایک طرف بدعت ہے، ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ تم دنیا کو دیکھو یا وہ لوگ بھی تو کر رہے تو ہم بھی کر لیں۔
اس طریقے سے دین نہیں رہتا، بلکہ دین کے اندر تم یہ دیکھا کرو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آئے اس وقت حالات ان کے مخالف تھے، لیکن نبی نے محنت کی، ڈٹ کر مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے جو حالات تھے ان لوگوں کے اوپر ڈال دیے۔ اب وہی لوگ جو گندے حالات کے اندر تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رہنما بنا دیا۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ، آپ کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہو سکتی گندی چیز وَالطَّيِّبُ اور پاک چیز، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو اچھی لگے زیادہ کثرت کے ساتھ وہ گندی چیز، آپ دیکھتے ہیں کہ گندی چیز زیادہ ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے، اور وہ آپ کو اچھی بھی لگ رہی ہے کہ اب سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں الگ کیا کام کروں گا؟ اگر میں سر کے اوپر کپڑا کروں لوگ کیا کہیں گے؟ میں داڑھی رکھ لوں لوگ کیا کہیں گے؟ میں نماز پڑھوں لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگوں کو ان مسائل کے اندر نہیں دیکھنا، تم نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے اور اپنے لیے تیاری کرنی ہے۔ فاتقوا اللہ، بس یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھو۔ اللہ فرماتے کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ لوگ 4 دن انگلیاں اٹھائیں گے، اس کے بعد خود بخود وہ بات ختم ہو جائے گی۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔